السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک وصحبک یا نبی اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ فرمان وسلم۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، سمجھو کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو ہمیں بھی درود پاک کا ورد کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم بھی جنت کا راستہ بھول نہ پائیں اور جنت میں جانے کا ساز و سامان تیار کر لیں۔ تو کل ہم نے ایک عزم مصمم یعنی ارادہ کیا تھا کہ ہم جمعہ کے روز 200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ الحمدللہ عز و جل ماشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب نے اس بات پر عمل بھی کیا ہوگا اور 200 مرتبہ درود پاک بھی پڑھا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے 200 درود پاک پڑھنے کے صدقے آپ کے تمام مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کے کاروبار میں رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ تو آج ہم سنتے ہیں مردوں کی تعداد کے برابر اجر۔ جو قبرستان میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اس کو اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو بندہ اب جس کو فاتحہ کا طریقہ نہیں آتا ہے، تو جو نمازی ہیں الحمدللہ ان کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے، بڑا اہم موقع بھی ہے کہ جب بھی ہم نمازی ہم جاتے ہیں تو ہمیں کیا ہے، قل ہو اللہ شریف آتی ہے۔ قل ہو اللہ ہمیں ہر نمازی کو آتی ہے، جو جس کو نماز یاد ہے اس کو قل ہو اللہ آتی ہے۔ تو جا کر قل ہو اللہ 3 بار پڑھ کے اور پھر کیا ہے، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرنے کے بعد یا اللہ میں نے جو 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھی ہے اس کا ثواب تمام مرحومین کی ایصال ثواب کرتا ہوں، قبول فرما۔ کیونکہ نمازی کے اگر فاتحہ پورا نہیں آتا تو چھوٹا سا فاتحہ یہ ہے، چھوٹا سا فاتحہ کیا ہے، 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھ کے فاتحہ لگا دو، ایصال ثواب بخش دو، تو یہ چھوٹا سا فاتحہ ہے۔ اہل قبور سفارش کریں گے، یعنی قبر والے بھی اس بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ وہ کون سا بندہ ہے جس کے لیے قبرستان والے سفارش کریں گے؟ شفیع مجرمنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ جو قبرستان سے گزرا اور اس نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب مومن مرد عورت دونوں کو پہنچا، تو وہ قبر والے قیامت کے روز اس ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو بندہ قبرستان کے پاس سے نکلا، قبرستان گیا اور قبرستان دیکھا کہ اب یہاں قبرستان ہے تو چل کے فاتحہ ہی پڑھ لے، تو اب کیا ہے، فاتحہ پڑھنے والے کو یہ چاہیے کہ جائے اور جا کر سورہ فاتحہ کون سی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہر نمازی کو یاد ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص کون سی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص ہے، یہ بھی الحمدللہ ہم سب کو یاد ہے۔ اس کے بعد سورہ تکاثر، یہ تکاثر سورہ جو ہے وہ 1 لائن کی صورت ہے اور قرآن پاک کی سب سے جو چھوٹی صورت ہے وہ کون سی ہے، سورہ تکاثر، اور سب سے بڑی جو صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ یعنی جو 2.5 پاروں میں ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ وہ سب سے بڑی صورت کون سی ہے، دوسری صورت سورہ بقرہ، اور سب سے چھوٹی صورت سورہ تکاثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ کون سی ہے، سورہ تکاثر، سب سے چھوٹی قرآن پاک کی جو صورت ہے۔ اس کو پڑھ کے اس بندوں کو ایصال ثواب کر دے گا، تو کل قیامت کے دن جب روز محشر قائم ہوگا، جب ہم سب کے نامہ اعمال کھلیں گے، ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے، جو کتاب ابھی لکھ رہے ہیں فرشتے وہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہوگی۔ جب ہم ان کتابوں کو پڑھیں گے تو اس وقت وہ قبر والے اس کی بندے کی سفارش کریں گے کہ اے میرے مولا، اے عز و جل، اے میرے پروردگار عالم، یہ بندہ ہے جو قبرستان کے پاس سے گزرا تھا، جب اس قبرستان سے گزر رہا تھا تو اس کو اپنی موت کی یاد آئی اور یہ مردوں کے پاس آ گیا۔
اور مردوں کے پاس آنے کے بعد ایسا ہی نہیں بس آیا نہیں بلکہ اپنی موت کو بھی یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد ہمارے لیے بھی کچھ دعائے مغفرت کی۔ جب ہمارے لیے کوئی دعا مغفرت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے بخش دے۔ میں یہ سفارش کرتا ہوں کہ تو اسے بخش دے۔ اگر کوئی بندہ اس قبرستان میں خدا نہ خواستہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ کا ولی بندہ ہو، جو زیادہ پرہیزگار ہو، ہم سے زیادہ متقی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما۔ تو اس لیے ہم جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرے، قبرستان سے جانا ہو، قبرستان کی طرف سے نکل رہے ہو، کوئی سا بھی قبرستان، اب یہ واجب فرض نہیں ہے کہ ہمارے یہاں تو مردے ہیں نہیں، ہمارے باپ دادا تو ہے نہیں، اب ہم کیوں جائیں، ہم کیوں جائیں ہیں؟ اب یہ نہیں ہو کہ بھئی ہاں ہمارے باپ دادا تو یہاں ہی ہے صوبہ سر میں، تو ہم صوبہ سر میں ہی جائیں گے اور قبرستان میں ہمیں جانا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں قبرستان دکھے تو اب ہم اگر فری ہیں، اگر گاڑی سے جا رہے ہیں، قبرستان آیا تو پاس میں روڈ میں، تو ہمیں کیا گاڑی کو روک کے پہلے فاتحہ پڑھ لیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد دعا کر لیں، تو انشاءاللہ ہماری گاڑی میں اگر کوئی پریشانی آنے والی ہوگی تو وہ بھی دور ہو جائے گی، اور ہمارے کاروبار میں جو پریشانی آنے والی ہوگی وہ بھی دور ہوگی۔ کل میدان حشر میں وہی مردے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اس قبرستان اس بندے کا کوئی نہیں تھا، خاص عزیز کوئی نہیں تھا، دوست یار کوئی نہیں تھا، لیکن اس بندے کو اپنی موت یاد آئی اور ہمارے لیے یہ دعائے مغفرت کر کے اپنی گاڑی کو روک کے ہمارے لیے دعائے مغفرت کرنے آیا تھا۔ اے میرے مولا تو بھی اب اس کو بخش دے، تو بھی اب اس پر رحم فرما۔ یہ بندہ ہم پر رحم کھاتا تھا، تو ان پر رحم کھا۔ تو ہم جب مردوں کو یہ سوچ کر کہیں گے کہ بھئی ہاں مردے تو اب مٹی میں مل گئے، تب ہمارا کیا جینا بے جینا ہو جائے گا۔ جب ہم بھی جائیں گے، ہمیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی اس مٹی میں واپس جانا ہے، تو اب ہمیں کیا ہے اس مٹی کی تیاری کرنی ہے۔ اس مٹی کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں یہی کرنا چاہیے، جو ہم سے پہلے گئے ہیں تو ان کو ہر بھلائی میں ہمیں یاد رکھنا ہے، ہر کام میں ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے۔ کیونکہ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، اس برے کو بھی بھلا کر یا رب، اس برے کو بھی بھلا کر یا رب۔ یعنی جب ہم کسی کے لیے صدقہ بھلائی کر کے صدقہ کریں گے تو وہ بھی سامنے والا یہ کہے گا کہ یہ میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہا تھا لیکن یہ بندہ میرے ساتھ بھلائی کا صدقہ کر رہا ہے۔ اے میرے مولا تو بھی اس کے ساتھ بھلائی کا صدقہ کر، تو بھی اس کے ساتھ بھلائی کا صدقہ کر، اس کے گناہ معاف فرما، اس کو اور نیکی اور ترقی عطا فرما اور نیک کام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے، ہمارا بھی ایسا ہی عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا کام بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ہر مردے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا چاہیے۔ جب ہم ہر مردے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی نامہ اعمال والا جو پلڑا ہے وہ بھاری فرمائے گا، اور خاص کر ہمارے قبرستان میں ہم عادی بن جائیں انشاءاللہ کہ ہر جمعہ کو ہم قبرستان جائیں گے۔ ہم سب عزم مصمم کر لیں، ماشاءاللہ کافی سدھار ہو رہا ہے، ہمارے میں کافی سدھار ہو رہا ہے۔ دیکھا جائے دن بدن ہم اگر دیکھیں نا تو ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے اندر چینجنگ ہو رہی ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو میری باتوں پر عمل پیرا بھی ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ قبرستان جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، ساتھ میں کسی کو پکڑ کے لے جانا، جمعہ پڑھا ساتھ میں کسی کو پکڑ کے، باہر بیٹھے رہتے ہیں یہاں باہر، ان کو بیٹھانا نہیں ہے، ان کو کہنا ہے 2 منٹ لگیں گے قبرستان پر، چل کے آتے ہیں۔ اب کیا کام کرو، اب ہم نے عمل شروع کر دیا، ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا، ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے۔ کبھی نہ کبھی تو ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا تھا، اور الحمدللہ آج دل بہت خوش ہوا جب میں قبرستان گیا معاہدہ کرنے دیکھنے، تو ماشاءاللہ ہر قبرستان پہ ایک بندہ کھڑا فاتحہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے بھی الحمدللہ فاتحہ پڑھا، دونوں جگہ فاتحہ پڑھ کے آیا، تو میرا دل بہت خوش ہوا، اور اس سے بھی زیادہ میرے سے زیادہ ان مردوں کا دل خوش ہوگا جو آپ کے اس 30 سال 35 سال وہاں اس قبرستان میں پڑے، ان کا اور دل خوش ہو، اس کو اور دلی خوشی ظاہر ہو گئی ہوگی، ان کو اور دل خوشی ملی ہوگی کہ واقعی ہمارے بندے ہمیں یاد کرنے آئے ہیں۔ تو ہمیں اب کیا کرنا ہے، اب ہم تو عمل پیرا ہو گئے، اب ہمیں کیا کام کرنا ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا ہے، ایک کو پکڑ کے لے جانا ہے، اور پکڑ کے لے جانے کے بعد اب کہنا ہے کہ ہم فاتحہ پڑھتے آتے ہیں۔ اب اس طرح ہم کیا ہے، اب کام آگے بڑھائیں، ہمارا تو ہو گیا، اب ہمیں کیا ہے تبلیغ کرنا شروع کر دیں، اب یہ کام شروع کر دیں۔ ہر جمعہ کو ہم عزم مصمم کر لیں، جس طرح ہم نے کل عزم مصمم کیا تھا، ارادہ کیا تھا کہ ہم درود 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، ماشاءاللہ پڑھا بھی، بہت خوشی کی بات ہے آپ لوگوں نے پڑھا بھی۔ اور اب ہمیں کیا کرنا ہے، جمعہ کے جیسے نماز ہوئی فوراً ایک بندے کو پکڑ لیا،
ساتھی کو پکڑ لیا, دوست کو پکڑ لیا, یار کو پکڑ لیا, چل قبرستان. اس کے بعد وہاں فاتحہ پڑھ کے آئے, پھر آئے انشاءاللہ تو پھر دیکھیں اور بھی رونقیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم رزید فزید صلو علی الحبیب صلی